في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذی قدر ذی وقار سامعین، پچھلے جمعہ پر میری جو آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ ساتھیوں کو یاد ہوگا میں نے دو چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ آج ساری دنیا رزق کی کثرت کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن کام کثرت سے نہیں برکت سے ہونا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ یاد ہوگا آپ کو، کثرت اور برکت۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا کہ برکت حاصل کرنے کے لیے 12 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کے رزق میں اللہ برکت پیدا کرتا ہے، اور پھر ان 12 چیزوں میں سے 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں، انشاءاللہ وہ بھی یاد ہوں گی آپ کو۔ لیکن یہ ہے بھائی 15 دن گزر گئے، درمیان میں آپ کا ذائقہ چینج ہو گیا، ہونا بھی چاہیے ماشاءاللہ۔ دال کھا کھا کے نا بندے دے منہ میں پو ویندی ہے، کہیں لے گوشت کھانا چاہیے، اساں تا دال سبزی، مہمان علماء ہوتے ہیں گوشت بروسٹ، یہ چیزیں، تو ذائقہ چینج ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ میں نے اپنا بھگتان بھگتا لیا، آپ کو بھی نیا مزہ آ گیا، الحمدللہ۔ ایسا ہونا چاہیے نا کبھی کبھی، ہے جی، ہونا چاہیے نا، ٹھیک ہے، تو اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ پھر ایک جمعہ آپ سے کبھی لیں گے اگلے مہینے، تو صاحب باتیں پہ ہونا چاہیے ذائقہ چینج۔ اچھا جی، تو ان 12 چیزاں وچوں 2 چیزاں تواڈے سامنے بیان کی دیاں۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ مومن ہوئے اور اعمال صالح کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جیڑا بندہ مومن ہوئے اور عمل صالح کرے، اس دا رزق ظاہراً تھوڑا ہوندا ہے، لیکن اللہ اس دے اندر برکت پیدا کر دیندا ہے۔ اگر اس چیز دا تساں مشاہدہ کرنا ہوئے کہ یار ایمان والا اور عمل صالح والا بندہ اے تھوڑے رزق دے اندر اس دی کنیے برکت ہوندی ہے، تو اس دی تانوں میں ایک مثال دینا تے تجربہ کر لو، مشاہدہ کر لو۔ مسجداں دے علماء، مسجداں دے امام تے خطیب، مسجداں دے مدرسین مدارس دے، انہاں دیاں جا کے تنخواہاں دا پتہ کرو نا، انہاں دی تنخواہاں دا، آپ کی کتنی تنخواہ ہے مولانا؟ بس جی الحمدللہ 10,000 روپے تنخواہ ہے جی، ایسا ہی ہے۔ تو میرا 10,000 بجلی دا بل ہے، 19,000 ہے، سوری 19,000 میرا بجلی دا بل ہے۔ تو ایک مولوی صاحب دی تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000۔ اچھا پھر اگلی بات مزے کی آپ کو اور بھی بتاؤں کہ بچے بھی مولویوں کے زیادہ ہوتے ہیں ہوتا ہے نا ایسے،
بچے بھی مولویوں کے زیادہ ہوتے ہیں، تنخواہ بھی مولوی کی کم ہوتی ہے۔ اچھا پھر اس سے اگلی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کسی بندے کو دیکھیں نا کہ وہ زیادہ کھا رہا ہے تو پتہ کیا آدھے آسان او کا یار مولویاں اور کھانا ہے، کیا مطلب؟ مولوی زیادہ کھاتے ہیں نا۔ میں علماء کی وہ نہیں کر رہا، میں ویسے ایک ضمناً بات آ گئی، سارے یہاں مشہور ہے بھائی رجا ہو یا مولوی، رجا ہو یا مولوی، ایک دفعہ کھانا کھا کے رجا ہوتا ہوئے نا، سیر ہویا ہوا، رجا ہو یا مولوی اگر اس نو وط کھانا دے ہو نا تب بکھی منج جتنا واتی کھا ویندا ہے۔ ایک مشہور ہے، بہرحال اللہ کھلاتا ہے، حقیقت ہے اللہ کھلاتا ہے۔ مولویوں کو بہت کم شوگر ہوگی، مولویوں کو بہت کم بلڈ پریشر ہوگا، بہت کم اس قسم کے مسائل علماء کو ہوں گے۔ اور سب سے بڑی بات، آپ نے دنیا پہ کئی خبریں ایسی سنی پڑھی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں بندے نے خودکشی کر لی، خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار دیا، کس وجہ سے؟ ادھار بہت تھا جی، قرض سے پریشان تھا، فلاں پریشانی تھی، فلاں پریشانی تھی۔ آج تک آپ نے کسی مولوی کو خودکشی کرتا ہوا نہیں سنا ہوگا کہ مولوی نے خودکشی کر لی۔ تنخواہ بھی مولوی کی سب سے کم، ٹھیک ہے، بچے بھی مولوی کے سب سے زیادہ، اور کھاتا پیتا بھی الحمدللہ مولوی سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہ مولوی کے قریب بیماری آتی ہے، نہ کبھی آپ نے کسی مولوی کو بھیکاری بنتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ مولوی صاحب بھیکاری بن کے مانگ رہا ہو۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ خدا را یہ چیز سمجھو، قرآن نے جو وعدہ کیا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو بندہ عمل صالح کرے اور ایماندار ہو، ہم اس کے رزق تھوڑے میں برکت پیدا کر دیتے ہیں۔ رزق تھوڑا ہوتا ہے، اس کی ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ایمانداری سے بتا رہا ہوں، واللہ میں کوئی یہاں پہ تصنع بناوٹ نہیں کر رہا، ایمانداری سے بتا رہا ہوں۔ ہم کوشش کرتے ہیں بچیں گوشت نہ کھائیں یار، لوگ بہوں کھویندہ ہے تے بچو جی۔ جب ہمارا سیزن ہوتا ہے نا، مولویوں کا بھی سیزن ہوتا ہے نا، کاروبار کا بھی سیزن ہوتا ہے تو مولویوں کا بھی سیزن ہوتا ہے۔ یقین کرو سردیوں کے موسم میں، اکتوبر نومبر کے موسم میں میری یہ پوزیشن ہوتی ہے، میں گھر میں دودھ والی کچی بنا کے وہ پیتا ہوں، بھئی بہوں لوگ کھویندہ گرماش تھی ویندی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے رزق میں برکت اللہ ڈالتا ہے، شرط یہ ہے کہ بندہ پکا مومن ہو اور عمل صالح کرے۔ آپ بھی شروع کر دیں، اللہ کی قسم رزق پیچھے دوڑے گا، رزق قدموں میں آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو رزق ایک ایسی چیز ہے، اس کے پیچھے دوڑو گے یہ دور بھاگے گا، اس سے دور بھاگو گے یہ آپ کے قدموں میں آئے گا۔ میں سناتا ہوں آپ کو ساری باتیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ 12 چیزیں ایسی ہیں جس سے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ پہلی چیز کون سی اگر آپ کو یاد ہو؟ پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ایماندار بندے کی، بس اللہ ٹھیک ہے، یہ لوز ہلدا کیا بس ٹھیک جزاک اللہ۔ مومن بندہ مزہ ہے، مومن بندہ اور عمل صالح کرنے والا بندہ، اس کے رزق میں اللہ برکت پیدا کر دیتا ہے، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز قرآن نے بتایا، میں نے پچھلے ہفتے آپ کو سنایا تھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اتنی برکت پیدا کرے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، اس لیے آپ ذہن میں رکھیے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، قرآن کا وعدہ ہے۔ دل میں اللہ کا خوف اور ڈر آپ پیدا کر لو، رزق میں برکت اللہ پیدا کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ اسی کے متعلق ذرا دوسری جو چیز ہے تقویٰ، اس کے متعلق ذرا سنو، اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں میں رہنے والے لوگ، علاقوں میں، بستیوں میں، قرا قریہ سے ہے بستیاں، اہل قریہ بستی والے لوگ، اگر آمنو ایمان کے ساتھ ساتھ واتقوا اللہ کا ڈر دل میں پیدا کر دیں، خوف اللہ کا ہو، جو بھی کام کرنے لگیں اللہ کا خوف ان کے دل میں موجود ہو، اللہ نے کیا فرمایا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء، اللہ نے فرمایا لفتحنا، مجھے ضرور، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے میں ضرور لفتحنا، فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، فتح کرنا، کسی علاقے کو فتح کرنا، کیا مطلب؟ اس علاقے کے دروازے اپنے لیے کھول لینا، خود کنٹرول سنبھال لینا، دروازے کھول دینا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تقوی پیدا کریں لفتحنا علیہم برکات، ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ شرط یہ ہے موحدہ، شرط یہ ہے مسلمانہ، واتقوا اللہ سے ڈر جا، دن ہو تو بھی اللہ کا ڈر ہو، رات ہو تو بھی اللہ کا ڈر ہو۔ اکیلا گاہک تیرے سامنے آیا ہے تو گاہک کو چیز بیچتے وقت تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ اگر گاہک کوئی نہیں ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، اب اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، تیری دکان کا شٹر اور گیٹ دروازہ نیچے ہو جائے، کیوں؟ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف ہے، کیوں؟ تاکہ میں اللہ کا سجدہ مجھ سے رہ نہ جائے۔ دروازہ نیچے کر، سجدہ کرنے آ جا، نماز پڑھنے آ جا۔ ملاوٹ والی چیز نہ بیچ، دل میں تقوی پیدا کر لے۔ فرمایا تقوی پیدا کرنا تیرا کام ہے، لفتحنا کھول دینا ہمارا کام ہے۔ کیا کھولنا؟ فرمایا برکات من السماء، آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دینا تیرے رب کا کام ہے۔ اور مسلمانہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کر لے۔ اللہ، اسی کے ساتھ ایک اور حوالہ بھی سن، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب، یہودیوں کی بات اللہ نے کی ہے، توجہ سے، لیکن ہمیں مسئلہ سمجھایا ہے۔ 6 پارے میں یہ آیت موجود ہے، سورۃ مائدہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلنہم جنات النعیم۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی پیدا کر لیں، اللہ کا ڈر پیدا کر لیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلا انعام یہ دیں گے لکفرنا عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہ مٹا دیں گے، گناہ مٹ جائیں گے تقوی سے، ایمان سے۔ فرمایا لوگوں ان کے گناہ مٹ جائیں گے، اور پھر فرمایا وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، جب وہ فوت ہوں گے، تقوی والے بندے جب مریں گے، میں اللہ پاک کیا کروں گا؟ فوت ہوتے ہی ان کو جنت کی نعمتوں میں داخل کر دوں گا۔
تقوی کی برکتیں دیکھ، گناہ بھی معاف، جنت کا داخلہ بھی اللہ پاک کر دے، اور بڑا انعام برکات من السماء، اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں، اس سے اللہ پاک رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، آمین کہنا۔ اللہ ہم جتنے بھی یہ بات سن رہے ہیں، ہم سب کو تقوی نصیب فرما۔ یہ دوسری چیز ہے، یہ تو پچھلے جمعے پر بیان ہو گئی، اب تیسری چیز ہے۔ 12 چیزیں اللہ کرے میں آج ساری آپ کو بتا سکوں، تاکہ میرا ارادہ ہے اگلے جمعے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے ساتھ ہم شروع کریں گے، اپنے نبی کا تعارف، ٹھیک ہے، اپنے نبی کا تعارف، مقام، رتبہ، ان کا نسب، ان کی ساری چیزیں انشاءاللہ کوشش کریں گے سمیٹنے کی۔ چند جمعے لگ جائیں گے لیکن انشاءاللہ نبی کا تعارف آ جائے گا۔ لیکن آج موضوع اللہ کرے مکمل ہو جائے، توجہ کرو ذرا، میں جلدی جلدی چل رہا ہوں، توجہ۔ 2 چیزیں ہو گئیں، اب تیسری چیز ہے جو رزق کے اندر برکت کا سبب بنتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ توجہ، رزق کے اندر برکت کا تیسرا سبب ہے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا۔ جو بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے قرآن کو ڈیلی بیس پہ پڑھتا ہے، روزانہ تلاوت کرتا ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ ھذا کتاب انزلنا مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون۔ فرمایا جو بندہ ڈیلی قرآن کی تلاوت کرے، اللہ اس کے تھوڑے رزق میں بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن ہے، 7واں پارہ ہے، 8واں پارہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سورۃ انعام آخری سے پہلا رکوع یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ھذا کتاب، او لوگو یہ کتاب اللہ کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، انزلنا، اور لوگو اس کو نازل کرنے والے بھی ہم، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں۔ انزلنا ہو مبارکن، مبارکن برکت سے ہے، فرمایا اس میں برکتیں برکتیں ہیں، برکتوں کے خزانے چھپا دیے قرآن میں، تم اس سے لو لگا لو، تعلق بنا لو، اللہ پاک تمہارے رزق میں بھی برکت پیدا کر دے گا۔ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اس قرآن کی تلاوت شروع کر دو، اللہ کا واسطہ مسلمانوں میری منت مان لو، ہر روز صبح اٹھ کر اللہ کا سجدہ دیا کرو، فرض پڑھے کرو، فجر کی نماز ادا کیا کرو، اس کے بعد گھروں میں بیٹھ کر چند منٹ اللہ کا قرآن پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت دے گا، گھر میں بھی برکت دے گا، صحت میں بھی برکت دے گا، اولاد میں بھی برکت دے گا۔ قرآن کہتا ہے مبارکن، ہر چیز میں اللہ تمہاری برکت پیدا کر دے گا۔ ارادہ بن رہا ہے، ڈیلی پڑھو گے، دیکھ لو ساڈی زبان چاہ دینا، اس زبان نال بندہ بیٹی دا رشتہ چاہ دیندا ہے نا، اے زبان تو کرندے پیو اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے سچے دل نال ایک اپنا فائدہ ہے، نہ پڑھو تا عزیر دا کوئی نقصان کوئی نہیں، جے پڑھو تے تانوں نوٹ زیادہ ملن تا عزیر دے گھر تا تسا نہیں دیونے، لیکن اللہ دا واسطہ ہے تواڈے فائدے دیاں گلاں پیا کردا، رب دا واسطہ اینو من لو، ڈیلی بیس تے قرآن دی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حدیث دا مفہوم ہے، صبح صبح سورۃ یاسین دی تلاوت کی دی کرو، برکتاں دا خزانہ ہے، برکتاں دا خزانہ ہے، پڑھیا کرو قرآن، کیوں
اس واسطے کہ قرآن برکت دا خزانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تی دوسرے مقام تے سورۃ الصاد دے اندر کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلنا، اور لوگو ایک کتاب اساں نازل کیتی ہے۔ کتاب کیا نازل کیتی ہے؟ اللہ نے نازل کیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الیکا، او سونا پیغمبر، اے میرے پیارے پیغمبر، الیکا، آپ کے دل مبارک پہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے۔ مبارکن، برکتوں کا خزانہ ہے، برکتوں کا خزانہ ہے۔ برکتیں سمیٹنی ہیں تو قرآن پڑھا کرو، صرف ختمت نہیں، یہ بھی ایسا سمجھا بھی ختمت نہیں، گھر پڑھیا کرو۔ ایسا سمجھا بھی جتنے چول شول ہو نا اتنے قرآن پڑھی ہوئے تو بہت ثواب ملتا ہے۔ وہ تو بعد کی گل ہے نا بھائی ختم کییں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی وقت کہنے لی گفتگو کرساں اس موضوع پہ۔ آج بات سمجھو کہ قرآن کہاں پڑھنا ہے؟ گھروں میں۔ کہاں؟ بولو بولو ذرا، قرآن کہاں پڑھنا ہے؟ گھروں میں۔ اللہ برکت بھی گھروں میں دے گا، ٹھیک ہے جی؟ تین چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز ایمان تے عمل صالح، یہ دو چیزیں کر، یعنی پہلی چیز ہے ایمان اور عمل، اس سے اللہ رزق میں برکت پیدا کر دے گا۔ دوسری چیز ہے واتقوا، اور تقوی کا اختیار کر لو، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کر دو، اس سے بھی اللہ تمہارے رزق میں برکت پیدا کر دے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دو، ڈیلی قرآن کی تلاوت کرو۔ اے نہیں قرآن ملے کے دکان دے اندر غلافہ چ لپیٹ کے رکھ دے ہو جو برکت پئی آندی ہے، کوئی بلیوٹوتھ تو نہیں ہوندی برکت، خدا دا واسطہ ہے۔ قرآن شوکیساں تے الماریاں چھپا کے رکھن واسطے نہیں آیا، قرآن دے لیدبروا آیاتہ، قرآن آیا اینو پڑھو دے اندر غور و فکر کرو، اپنا عقیدہ بھی انہیں بناؤ جنہیں قرآن دے تے اپنا عمل بھی قرآن والا بناؤ۔ اے تساں کر لو، برکتاں دے دروازے تہاڈا رب کھول دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3، 12 چیزیں بیان کرنی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، ٹوٹل 20 منٹ ہے، اس میں نے ابھی آپ کے سامنے 9 چیزیں باقی بیان کرنی۔ توجہ فرمایا یہ تو 3 چیزیں ہو گئیں، چوتھے نمبر کی چیز ہے شکر کرو۔ شکر کا مادہ ختم ہو گیا، جس سے بھی پوچھو کہ ہائے مر گئے یار، وہ کپوری نہیں پوندی جی یار، وہ بڑے اوکھے ہیں یار، اے نہ شکری کردہ ہے۔ اللہ دا قرآن تینوں میں گواہ دے طور تے پیش کردہ۔ توجہ نال، سورت دا نام سورت ابراہیم ہے، دوسرا رکوع شروع ہو رہے ہے۔ اللہ نے کہ فرمایا لَإِن، بولو کون سا حرف ہے؟ لَإِن، بولو قرآن ہے۔ لَإِن دا مطلب ہوندہ ہے اور اگر، لَإِن اگر شکر تم شکر کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، زیادہ سے زیادتی سے لَأَزِيدَنَّكُمْ ہے، فرمایا تساں شکر کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، مینوں اللہ ہومن دی قسم ہے میں تواڈے رزق دے اندر اور برکت پا دے ساں۔ شکر کرنا تواڈا کم ہے۔ اور اج دیہاڑی لگی ہے 700 800 دیہاڑی آئی، مالک نال طے ہویا تے مجبور ہو کے 500 تے کم چلا ہے، چل گیا، اس 500 تے شکر کرنا تیرا کم ہے۔ فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس دے اندر برکت پاونا تیرے رب دا کم ہے۔ اس واسطے شکر دا مادہ پیدا کر۔ اللہ جے بندہ شکر نہ کرے، ایک علی نال سن لو، توجہ اسی آیت میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو تو میں اور دے دوں گا۔ اے رب کریمہ، اگر بندہ شکر نہ کرے تے وقت کے کرسی، اللہ فرمائے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، توجہ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نہ شکری کرو گے فرمایا ان عذابی لشدید پھر سن لو میرے بندو میرا عذاب بڑا سخت ہے میری پکڑ بہوں ڈاڈی ہوندی ہے کیا مطلب فرمایا تیرے کول ہزارہ نہیں لکھاں تے کروڑوں روپے آوے سن پر برکت میں کھس لے سا برکت جے اٹھ گئی لکھاں کروڑوں ہون دے باوجود تیری ہو کوئی نہیں مکنی تیری وت بھی پوری نہیں پاونی بیماریاں بھی آسن پریشانیاں بھی آسن ادھار بھی چرسن سکون بھی ختم تکلیفاں بھی آسن سارا دا سارا پیسہ میں اڑوا کے رکھ دے سا اے میرا عذاب ہوندی تے دنیا میں تیری تنگ کر کے رکھ دے سا اس واسطے بندہ صبر شکر کرنا تیرا کام ہے برکت دینا میرا کام ہے آئندہ تو بات جو کچھ ملے جتنا ملے دو نوالے پیٹ بھرن واسطے مل گئے اللہ دا واسطہ ہی منہ چو کڈیا کر الحمدللہ پرسو کھانا آئے ہے اب دو نوالے تو بڑی میں نے دور کی بات کہہ دی ہے چار چار پانچ پانچ قسم کے کھانے ٹیبل پہ پڑے ہوتے ہیں دسترخوان پہ پڑے ہوتے ہیں ہزاروں روپے کی ہوٹلنگ جا کے بندہ کرتا ہے کھانا کھاتا شروع کرتے وقت اللہ دا نام بھی نہیں لیندا اے مسلمان بول رہا میں غلط تو نہیں کہہ رہا اللہ دا نام بھی نہیں لیندا اور اللہ دا بندیاں کتنیاں نعمتاں تیرے اگے چا رکھیاں پیسے بھی نہیں لوائے کیا مطلب پیسے کوئی تیرے پیو تا تینوں نہیں دیتے اسے دیتے ہیں اسے دا مال ہے نا پیسے بھی اسے دیتے ہیں تے رزق بھی وہ پہ دیندہ ہے اپنے رزق نو اپنے پیسہ نال انجھے پھیر کے تینوں دے رہے ہیں کیوں اللہ بغیر پیسہ دے چا دے ویا اللہ فرمایا میرا نظام کائنات انجھے آرے کہ تیرے کو تینوں پیسے دے وہاں توجہ تینوں پیسے دے وہاں تو جا کے ایک بندے نو دے میں کہ او جیرا بندہ محنت مزدوری کر کے تیرے واسطے چیز تیار کرے تو نو پیسے دے میں او دا نظام چلے او چیز بنا کے تینوں دے وے تیرا نظام چلے میں انہیں کر کے پھیر کے زندگی دا نظام بندیاں دا چلینا کوئی مزدور ہی تے کوئی کرسی تے بیٹھا ہی کوئی دیہاری پہ دین دے تے کوئی دیہاری پہ لین دے کوئی اپنے ملازم نو تنخواہ پہ دین دے تے کوئی تنخواہ دے سہارے تے بیٹھے نظام کائنات انہیں چل دا ہوندہ ہے اللہ فرمایا میرے بندیاں میریاں نعمتاں استعمال پیا کر دیں پیسے بھی میں دیتے نا اے جریاں دسترخوان یا ٹیبل تے نعمتاں پئیاں اے بھی میں دیتی نا میرا بندہ تے ایا آکھا ہکتا من چاہ کیرا کھامن لگیا میرا نا چایا کر آکھیا کر بسم اللہ وعلا برکت اللہ اور برکت اللہ دے نالان دیئے اسے کھانے تے تو برکت دی دعا چمنگی کر وقت جس وقت کھا لیا کر تینوں کوئی چاہ دی پیالی چاہ دے وے تینوں کوئی پانی دا گھٹ چاہ دے وے اس نو آدھا کھلا ہوندے تھینک یو یار شکریہ یار تیری مہربانی یار اور میں اللہ پاک تینوں کروڑا نعمتہ دینا تے نعمتہ استعمال کرن دو بعد تیرے منہ وچو الحمدللہ دا جملہ ہی نہیں نکل رہا انہیں بے تکیاں گلہ نہ کیتیاں کر انہیں بے مقصد زندگی نہ گزاری کر شکر تو کیتا کر تیرے رزق دے اندر برکت میں آپ پا دیاں گا ٹھیک ہے آج تو بات اللہ دے خارج بیٹھے ہو اچھا یہ دسو ہر بندہ چاہتے ہیں میرے رزق کی برکت ہوئے سارے چاہتے ہو تو یہ نسخے تونوں میں دسا رہے ہیں قرآن و سنت دی روشنی اے اپنے سے کو کوئی نہ اپنے سو تو ہون تسا پہلے گل کیتی بیٹھے ہو بھی ایسا قرآن دی تلاوت ڈیلی کرنی ہے اور یار دو چار ایتا پڑھیاں کرو پڑھیاں ضرور کرو پرسو نا انشاءاللہ ہون دوسری گل ہے جس وقت کھانا کھادا کرو نا تو اس وقت اللہ دا نا چایا کرو بسم اللہ والا برکت اللہ جس وقت کھا لو تو اس اللہ نو آکو الحمدللہ مولا تیرا شکر ہے تین دیتا ہے ساڑھے نالو سیانے تے سونے تے سمجھدار انہاں دے ایک ٹائم دا ہے تے دوسرے ٹائم دا نہیں تے میں نو ایک ٹائم دے اندر 3-4 کھانے کھلا دیتے ہیں
مولا تیرا شکر ہے، اللہ دی قسم قرآن آدھا ہے لئن شکرتم، آج اگر تو اللہ دی نعمت استعمال کر دے وقت شکر چکر لازیدنکم، مینو رب ہو مردی قسم ہے انہا نعمت میں برکت پا کے اور ودھا دے سا تیرے واسطے۔ آج تاں یہ ساڑی پوری نہیں پوندی جو ساڑے منہ جو شکر دا لفظ نہیں نکلدا۔ شکر کرے سو انشاءاللہ سارے کرے سو نا۔ اچھا جی، شکر کرن تو بعد اگلی گل میرے بھائیو 5ویں نمبر دی گل لے کے رہیے، اور جیری چیز نال انسان دے رزق دے اندر برکت آندی ہے، فرمایا اللہ تے توکل تے بھروسہ کیتا کرو، توکل تے بھروسہ اللہ دی ذات تے کیتا کرو، انج نہ کیا کرو میں نہ کمے ساں تک خاصاں کتھو، نہ کماونا میرے ذمے ہے، کماونا میرے ذمے ہے، کھویسی میرا اللہ آپ، میرے کماون نال میں نہیں کھاندا، اللہ دی قسم کئی بندے اکھیاں نال تساں بھی ڈٹے ہو سن، میں بھی ڈٹے نا، او بیچارے محنتاں کردے تے کچھ ہاتھ پلے نہیں آندا، کماون نال کھاون دا ملیا تے ہر کے نو ملیا، کماونا فرض ہے، اللہ دا حکم ہے، لیکن یاد رکھو رزق اپنی مرضی نال دیندا ہے، انجا رہے نا، رزق اپنی مرضی نال دیندا ہے، توکل کیتا کرو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ، دل نال پڑھو صلی اللہ، جتنی محبت دل دے اندر ہے اس محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خساما وتروح بطانا۔ توجہ نال اللہ تے توکل دی حدیث میں تینوں سنا رہے ہیں، میرے نبی سونے نے کیا فرمایا، فرمایا لوگو لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تسا اللہ تے انہیں توکل کرو جنہیں توکل دا حق ہوندے، انہیں توکل کرو جنہیں توکل دا حق ہوندہ ہے، ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، فرمایا اگر تسا اللہ تے توکل تے بھروسہ چا کرو، کیا کہو اللہ میری تیرے اگے تیری اپنی مرضی ہے، میں کوشش کرنا جو میرے ذمے پر برکتاں تے آپ پاونیاں، اللہ تے توکل تے بھروسہ چا کرو، تب فرمایا یرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ پاک تانوں انہیں کھویسی جنہیں اللہ پرندیاں نو کھویندہ ہے، پرندیاں نو کیے کھویندہ ہے، فرمایا لوگو تغدو خساما وتروح بطانا، پرندے صبح سویرے خالی پیٹ باہر نکل دین تے اڑ جان دین، کوئی کارخانے چے کام نہیں کردا، کوئی کسی فیکٹری چے کام نہیں کردا، کوئی کاروبار یا کسان والا یا کوئی اور کوئی کم دھندا کوئی پرندہ نہیں کردا، فرمایا تغدو خساما، خالی پیٹ نکل دین تے شام دے وقت وتروح بطانا، شام دے ویلے جس وقت وہ واپس آ رہے ہوں دین، اللہ دی قسم ہے ہر پرندے دا اللہ میدہ بھرا ہویا ہوں دے، اور میدے جیرا پرندہ دے بھر دین دے تے جانورانوں تے درندانوں تے چیزانوں کھوین دے، فرمائے تو سنوی اللہ تے چا توکل کرو اللہ توڑے پیٹ بھی بھر دے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ توکل اللہ تے کیتا کرو، لیکن توکل دا کیا مطلب ہے؟ بندہ پیارا ستا بھئی میں ہلنا شلنا کوئی نہیں، کام دھندہ کوئی نہیں کرنا، فضول ٹائمز ہے نا، قرآن میں حکم ہے وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، اللہ کا رزق تلاش کرو، یہ واجب ہے۔ جرے نوجوان پہ ہوندے نا ماں پیو دے سر تے چٹی، سن لو نوجوانوں تم اللہ کے حکم کے تارک ہو، اللہ کے حکم کے باغی ہو، تم رزق نہیں کماتے،
کبھی تمہیں شرم آتی ہے یار مزدوری کیسے کروں؟ رزق کماؤ۔ اللہ کے نبی نے رزق کمانے والے کی، حلال رزق کمانے والے کی بڑی تعریف کی ہے اور فرمایا القاسب حبیب اللہ، جیڑا رزق کمیندا ہے اللہ دا پیارا بندہ بن ویندا ہے، جیڑا رزق کمیندا ہے اللہ دا پیارا بندہ بن ویندا ہے۔ ماں پیو دے سر تے چٹی نہیں ہونا چاہیے، اپنے پیراں تے کھلونا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں جس وقت تساں کسے کام نو نکلو توکل اللہ تے کرو، مولا میں تیرے تے بھروسہ کر کے نکل رہا، تو میرے واسطے برکتاں دے دروازے کھول دے۔ فرمایا جس وقت کوئی بندہ اللہ تے توکل کریندا ہے تے بھروسہ کریندا ہے، فرمایا یرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تعالیٰ انہیں کھویندا ہے جنہیں اللہ پرندہ نو کھویندا ہے۔ ٹھیک ہے، توکل کرے سو اللہ۔ اس تو بعد چھٹے نمبر دا عمل، اور جیرے عمل نال تیرے میرے مال تے رزق دے اندر برکت پیدا ہونی ہے۔ علماء نے خلاصہ تے کنکلوژن تے نتیجہ کٹ کے دیتا ہے، فرمایا لوگو چھٹا کام کہہ رہا ہے، فرمایا چھٹا تے 6ویں نمبر دا کام ہے کہ تساں اپنے واسطے رزق دے برکت واسطے اللہ دے کول دعا بھی کر دے رہو، برکت دی دعا بھی کرو۔ اللہ دے نبی تو ثابت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ، جوش نال ذرا، اور میں اپنے نعرے تا نہیں لواندا، تانوں میں تے نہیں آتا جو میرا نام لو، بلکہ میں تانوں آدا نبی سونے دا نام آوے تے درود پڑھو، سارے دل نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سونے نبی علیہ السلام نے کہ فرمایا ہے، اللہ دے اگے ہاتھ بلند کر کے آکھے اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہ ساڈے مدینہ شہر دے اندر برکت پیدا کر دے۔ برکت دی دعا ہو رہی ہے، کیوں؟ برکت اللہ کول منگیا کرو، ایک تا نبی دی سنت ہے، دوسری گل ہے تواڈے مال دے اندر اللہ پاک برکتاں پیدا کر دے گا۔ اساں آجا دیں اللہ سانو نوٹ زیادہ دیویں، اللہ انکم سورس ساڈے زیادہ بنا دے، اللہ ساڈی سیلری تے تنخواہ اچھی بنا دے، اللہ میری دکانداری نو چمکا دے۔ او بھائیو یاد رکھو منگن دی شے کثرت نہیں، منگن دی شے برکت ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پہ دعا مانگ دین، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہ ساڑھے شہر مدینہ دے اندر برکت پیدا فرما، وفی سمارنا، اللہ ساڑھے پھلن دے اندر بھی برکت پیدا فرما۔ کیڑیاں سونیاں دعاواں نبی سونے دیاں، اللہ وفی سمارنا، اللہ ساڑھے پھلن دے اندر بھی برکت پیدا فرما، وفی مدنا وفی سائنا، اللہ ساڑھے او میرے ناپ تول دے آلات ہیں، کلو دا ٹوبہ ہو گیا یا کلو 2 کلو 5 کلو دے، اور جیرے پیمانے ہوندے اللہ انہاں پیمانے دے اندر بھی برکت پیدا فرما۔ چھٹے نمبر دا کام، اور جس نال تیرے میرے رزق دے اندر برکت پیدا ہو سکتی ہے وہ ہے کہ رب کولو برکت دی دعا منگیا کر، مولا اج مینو اتنی کمائی ہوئی، اج میں 2000 روپیہ دکان چو کمایا، اللہ 2000 نال کچھ نہیں ہونا، تیری برکت نال سب کچھ ہونا ہے، اللہ دے اندر برکت پیدا فرما دے۔ اللہ دی قسم ہے، اللہ پاک کیا دین قرآن دے اندر ادونی استجب لکم، او میرا بندہ تو میرے کول منگیا کر، دعا کیتی کر، استجب لکم، مینو رب عمر دی قسم ہے میں تیری دعاواں قبول کردا۔ ٹھیک ہے، منگ سو دعائیاں کیریاں برکت دیاں، کر سو نو دعائیاں۔ فرمایا او میرا بندہ تو منگیا کر تے میں دیتا کر سا، تو منگدا جو نہیں میں کتھوں تینوں دیواں؟ بندہ منگے نہیں برکت کتھوں برکت آوے؟ فرمایا میرا بندہ برکت دی دعا تو کیتی کر تے رزق دے دروازے تے برکت دے دروازے میں کھول دیاں گا۔ 10 منٹ رہ گئے توجہ نال، اسا 7 نمبر دی چیز تے آ گئے، اور اگلا مرحلہ اور جس دے نال تیرے میرے رزق دے اندر برکت پیدا ہو سکتی ہے، توجہ نال اللہ دا واسطے ہی توجہ نال سن، اے نہ سمجھیا کر جو میں غریب ہاں ہن میں نہیں دیونا اللہ دے راستے تے نہ، بلکہ اللہ دے راستے تے خرچ کیتا کر۔
اللہ دے راستے تے خرچ کیتا کر، 1000 دی گنجائش ہی، 100 دی گنجائش ہی، 10 روپے دی گنجائش ہی، یا ایک کھجور دا دانا اے دی گنجائش ہی، 5 روپے دی گنجائش ہی، اور جتنی بھی تیری کیپیسٹی تے ول پاور ہے، اور جتنی بھی تیری گنجائش تے وسعت ہے، اپنی وسعت دے مطابق اللہ دے راستے تے خرچ کیتی رکھیا کر۔ اللہ دی قسم ہے صدقہ کرنا تیرا کام، برکت دیونا رب دا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس واسطے دتی رکھیا کرو۔ اور میں تنوں قسم نہ لاکھ سکدا، اے آزمودہ تجربہ ہی، شریعت تجربہ واسطے نہیں، شریعت تے ساڈا ایمان تے یقین ہے، لیکن میں تنوں ایکسپیرینس تے تجربہ دس رہا، تیرے جیب دے اندر جس دن پیسے کم ہون، تیرے کول گھر گلے دے اندر پیسے جس وقت تیرے کول گھٹ ہون، کیپیسٹی گنجائش تھوڑی ہووے، مالی وسعت تیرے کول نہ ہووے، اس اوکھے وقت دے اندر اپنے پیسیاں دے وچوں چند روپے کسے غریب تے صدقہ چکا، اللہ دی قسم ہے تجربہ کر لے، رب کائنات دی قسم ہے، غربت دی حالت دے اندر، اوکھے ویلے دے اندر اپنے مال چوں تھوڑا جہا صدقہ کر کے دیکھ، برکتاں دے دروازے اللہ آپ کھول دے گا۔ کرتے صحیح، قرآن اد ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمان دے، اللہ دا قرآن بھی یاد ہے، وَمَا انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ وما، توجہ نال ادھ غور کریں ذرا، وما اور جو کچھ، وما دمانا جو کچھ، وما اور جو کچھ، 5 روپے تاوی گل ٹھیک ہے، 500 تاوی گل ٹھیک ہے، 5000 تاوی گل ایو ہے، 50,000 تاوی ایو گل ہے۔ وما جو کچھ بھی تو اللہ دے راستے تے خرچ کرے گا، فہو یخلفہ، فرمایا سن لے میرا وعدہ ہو گیا، اللہ دے راستے تے تو خرچ کر، مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میرا بندیا، میں تینوں دنیا تے بھی واپس کر ساں تے آخرت جی واپس کر ساں۔ ہاں سچی دل نال میں بڑا ایک محتاط لفظ آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوچ سمجھ کے دل سے جواب دینا۔ رب دے قرآن تے یقین ہے نا سارا دا؟ قرآن آتا ہے وما انفقتم من شیء، جو کچھ تو اللہ دے راستے تے خرچ کرے سی فہو یخلفہ، اس شے نو اللہ تینوں واپس کرے سی، برکت پا کے واپس کرے سی۔ اور تیرے جیب وچ تنگی ہوے، تینوں مالی کمی تے مالی پریشانی ہوے، انہاں دناں دے اندر چند ٹکے کے غریب دے گھر بھیج دے، تیرے کول گنجائش نہیں ود بھی صدقہ چا کر، فرمایا صدقہ کرنا تیرا کم، برکت دیونا رب دا کم ہے، کرے سو صدقہ۔ اور ہن ارادہ تو کرو، تبلیغی آتے ہیں ارادہ کرو تو ایک نیکی ملتی ہے نا، مولانا ایسے ہی ہے نا، ہاں ارادہ تو کرو یار، سارے دے ارادہ ہے، کوشش کیتی کرو، کوشش کیتی کرو۔ اساں بچیاں نو دیہات 50-50 روپے دیندے ہاں، پتر لے صبح گیا سکول تاں بھی دے دیتے، واپس ہے ٹیوشن جا رہے ہیں پھر دے دیتے، کر دیا نا انہاں، ٹھیک ہے؟ انہاں 50 دے نال 10 روپے کہیں غریب نو چ دیتے کرو یار، یہ صدقہ ہی۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس وقت مائیو عورتوں جس وقت گھر دے اندر سالن پیاں بنیندیاں ہوندیاں، سالن بنیندے وقت چکا پانی دا، ایسا دی سریکی دا لفظ ہے، گھٹ پانی دا زیادہ چپاؤ وچے، شوربہ زیادہ ہو ونجے، ہلکی جی پلیٹ بنا کے کہیں گوانڈی دے گھر دے دیو، اے بھی تیرا صدقہ ہے۔ کرے سو انیار کیتا کرو، ایک بھائی نال پیار وددا ہے، تعلق وددا ہے، تے عمل اساں کوئی نہ میں نہ تساں آدھے ہاں کرندے کوئی نہیں، اللہ عمل دی توفیق دے وے اللہ۔ وما انفقتم، اچھے ایک حدیث سناما تانوں، سناما حدیث، توجہ نہ حدیث سننی ہے۔ جیڑا بندہ صدقہ کریندا ہے تے جیڑا بندہ صدقہ نہیں کریندا، او دے بارے دونوں دے بارے حدیث ہے، مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں میرے سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من یوم
युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला मलकानी यनज़िलाने यक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आते मुनफ़िक़न खलफ़ा व यक़ूलुल आखर अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफ़ा। हदीस अल्फाज औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा फरमाते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबाद, हर रोज तवज्जो तवज्जो, हर सोने नबी दी गल है, हर रोज जिस वक्त दुनिया दे लोग सुबह करेंदे ने ते वल्ला होंदा है, सुबह होंदी है, अल्लाह दे नबी ने फरमाया यंज़िलान मलकान यंज़िलान, अल्लाह हर रोज सुबह सुबह दो फरिश्ते नाजिल करेंदा है। कितने फरिश्ते? दो फरिश्ते अल्लाह पाक नाजिल कर दे। फरमाया ते दो फरिश्ते दुआ कर देन, एक फरिश्ता दुआ कर दे, क्या दे? अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफा, अल्लाह जेरा सदका करे उदे माल नू होर वधा दे। हर रोज सुबह सुबह फरिश्ते दुआ कर देन। पहला फरिश्ता क्या दुआ कर दे? अल्लाह जेरा सदका कर दे, जो बंदा सदका कर दे ओदे माल नू होर वधा दे। दूसरा फरिश्ता ओ जरा बददुआ पे करदा हुंदा है, ओ क्या दे? अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफा, अल्लाह पाका जेरा बंदा सदका नहीं करेंदा तलफा, अल्लाह ओदे रिज़्क दा कबाड़ा कट दे। समझ आई? ये मेरी बात नहीं, सारी कायनात के सबसे सच्चे इंसान की बात है, जिसकी बात कभी गलत नहीं हो सकती। तो फरमाया कि हर रोज सुबह फरिश्ते बदुआ ते बदुआ कर देन। एक आदे अल्लाह जरा सदका करेंदा उसदे रिज़्क नू वधा दे, दूसरा आदे अल्लाह जरा सदका नहीं करेंदा उसदे रिज़्क नू खत्म कर दे, तलफ कर दे, खत्म ते बर्बाद कर दे। सदका करे सोना इंशाअल्लाह 5 रुपए की गुंजाइश है, रब दा वास्ते कीता लाजमी करो, लाजमी सदका कीता करो। टाइम करीब हो गया वरना मैं इस पे थोड़ी सी बात करता। अगली गल सुनो जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। फरमाया 8वां काम, और जिस नाल रिस्क दे अंदर बरकत आंदी है, और जिस दे नाल रिस्क दे अंदर बरकत पैदा होंदी है, फरमाया 8वां काम वो है कि सुबह सुबह फजर के वक़्त, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह अपने रिज़्क दी तलाश दे अंदर निकलन वाला बंदा, और जरा बंदा सुबह सुबह नमाज पढ़ के ते रिज़्क दी तलाश च निकल पैंदा है। फरमाया लोगो अल्लाह पाक ओदे रिज़्क दे अंदर भी बरकत पैदा करेंदा है। ते जरा यहूदियां दी तरह 10 बजे तक सुता रहे है, जरा उन्हों की तरह काफरा हार सुता पिया हो ना नमाज का होज ना कुरान का होज ना कोई पता नहीं। 9-10 बजे उठा है, कुल्ली किया, साबन से मुंह धोया, वुजू भी नहीं किया बदमाश ने, और उठ के दुकान पे चला गया, दी कख बरकत नहीं होनी। याद रखो ये मेरी गल नहीं, मैं तेनों नबी दी सोनी हदीस सुनावा। अल्लाह दे इब्ने माजा दी हदीस है, अल्लाह दे पाक पैगंबर सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह बारिक, तू बरकत पाचा ले उम्मती, मेरे उम्मतियां वास्ते, किस वक़्त? फी बुकूरिहा, अल्लाह दे नबी ने दुआ की दिए, अल्लाह मेरे उम्मतियां वास्ते वल्ले दे टाइम, फजर दे टाइम दे अंदर बरकत पैदा कर दे। उलमा ने लिखे लोगो जे तुसा जानवरां नू देख लो, परिंदा नू वेख लो, परिंदा ने वेख्या ने तुलू दे वक़्त किवें निकल रहे होंदे ने अपने अपने मुआश दी तलाश दे अंदर। अल्लाह फरमाए ए परिंदे उड़दे होए तेनू पैगाम पै देंदे ने कि असां किसे कारखाने च काम नहीं करदे, कोई खेती बाड़ी नहीं करदे, कोई काम धंधा भी नहीं करदे, पर अल्लाह दे रिज़्क दी तलाश दे अंदर सुबह सुबह निकल पैंदे आ। और बंदिया तू भी अकल नू हथ मार, 9-10 बजे तक सुता ना रहा कर। अल्लाह दे नबी ने भी इहो गल दसी है, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मत
उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत दे फजर ते सुबह ते अर्ली मॉर्निंग जेड़ा टाइम है ओदे अंदर बरकत पैदा कर दे। रब दा वास्ता है तुसां भी इंज कीता करो, सुबह निकले करो अपने मुआश नूं वत बरकतां देख लेना अखियां नाल। असां बरकतां वाले तरीके आप अख्तियार नहीं करदे ते वत रो रहे है हर बंदा। इन्हें रहे ना गल कितने हो गई? 8 गल्लां मुकावनियां न लाजमी, टाइम पूरा हो गया लेकिन मैं शार्ट कर रहा हूं। उस तो अगली गल फरमाया 9वें नंबर दी गल जिस दे नाल रिस्क दे अंदर बरकत आंदी है ओ केरी है खरीदो फरोख दे वक़्त कोई चीज बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, फरमाया उस वक़्त कतान झूठ न बोलिया कर, सच्ची गल दस दे, खोल के गल दस दे। तेनू गाख रोजी नहीं देवनी, रोजी देवन वाला कौन है? उच्ची आवाज नाल, रोजी देवन वाला कौन है? अल्लाह दी जात है। अल्लाह फरमाया बंदिया मेरा आखा मन झूठ ना बोलिया कर, सच गल दस दे कस्टमर गाख नूं, ओनू वाजे गल दस दे ए चीज दे अंदर ए फॉल्ट है, ए चीज बिल्कुल क्लियर है, ए चीज क्लियर नहीं, और जेरा भी इशू ते मसला होवे वाजे करके दस दे, झूठ ना बोलिया कर, अल्लाह बरकत पैदा कर देंदा है। ठीक है? अल्लाह फरमाया अल बयान बिल खियार मालम यतफर्रका फइन सदका व बयना बुरिक लहुमा फी बैमा व इन कज़बा व कतमा मुहिकत व बरकतु बैहिमा। अल्लाह दे पाक पैगंबर इस्लाम ने फरमाया जेरा बंदा कोई शय बेचेंदे वक्त या खरीदते वक्त सच बोले बुरिक लहुमा, अल्लाह दे दोनों दे अंदर बरकत चा पैदा करदा है। जिस वक्त कोई बंदा खरीदो फरोख दे वक्त व इन कज़बा झूठ बोल रहा होवे, अल्लाह दे नबी ने सच्ची ज़बान नाल दस्या है लोगो अल्लाह पाक मुहिकत बरकत अल्लाह ओदी बरकत नू छीन लेंदा ते खत्म कर देंदा। ठीक है? झूठ लेन देन दे अंदर नहीं बोलना। अगली गल 10वें नंबर दी चीज है लालच खामखा ना कीती कर, लालच बेतुकी लालच ना कीती कर, जरूरतां तां हर कहंदे नाल होंदियां पर बेतुकी लालच ना कीती कर। पैसे दे पिछे माँ प्यो नू छोड़ देवे नऊज़ु बिल्लाह, पैसे दे पिछे अल्लाह दा सजदा छोड़ देवे नऊज़ु बिल्लाह, पैसे दे पिछे भैणा भेरावां नू तुम्बी रखे अल्लाह महफूज रखे, पैसे दे पिछे पड़ोसियां नू जलील करे, ए गंदियां लालचां ना कीतियां कर। लालचा खुला दिल वसी ज़रफी दा मुजाहरा कीता कर। अल्लाह दी कसम है लालच तो बच बच के जिंदगी गुजार, तेरा मुकद्दर तेनू मिलेगा कोई खस नहीं सकदा, नाले ये भी नसीब हो जाएगा कि अल्लाह तेरे रिस्क दे अंदर बरकत पैदा कर देगा। आ मैं तेनू छोटी जी हदीस सुनावा। एक सहाबी आया हजरत हकीम, भाई आज मुझे 5 मिनट दो, मैं आज ज़बरदस्ती आपसे 5 मिनट लूँगा, खैर है ना जी? हाँ, ताकि मैं ये हदीस ये 2 चीज़ें रह गई हैं ना पूरी कर लूँ। अल्लाह हजरत हकीम रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कोल आए, आदे ने या रसूल अल्लाह मैनू फलानी शै ता दिओ। अल्लाह दे नबी ने उन्होंने दिती है। वत उस थोड़ी देर ते बाद आख्या या रसूल अल्लाह होर दिओ। अल्लाह दे नबी ने वत चा दिती है। उस वत मंगे अल्लाह दे नबी जी होर दिओ। अल्लाह दे नबी ने वत चा दिती है ते वत अल्लाह दे पाक पैगंबर ने क्या फरमाया? तो जनाब अल्लाह दे नबी ने फरमाया या हकीम, ओ हकीम मेरा साहबी, इन्ना हाज़ल माल खज़रतुन हुल्वतुन, और मेरा साथिया ए माल बड़ी मिठी शै होंदी है, बड़ा सोहना लगदा है बंदियां नूं, बड़े लोग इहदी चाहत रखदे ने, बड़ी पसंद ने, लेकिन सुन ले फमन आखज़ा और जेरा बंदा इस माल नूं लेवे बेसखावत नफ्सी, अपनी दिल दी सखावत नाल लवे, गंदा लालच ना करे। जेरा बंदा माल लवे सखावत नाल, कनात पसंदी नाल माल लवे, अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओ मेरा साहबी बूरी का लहू फीगे, अल्लाह दे रिस्क दे अंदर बरकत चा पैदा करेंदे। ते जेरा बंदा लालच करके माल दे पिछे रात दे निक कर देवे, अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओ मेरा
ساتھیا ومن اخذہ بشراف نفس لم یبارک فی، فرمایا بندیا سن لے اللہ دے مال وچ برکت ختم کر دیندا ہوندا ہے، ٹھیک ہے جی، اس واسطے گندی لالچ نہیں کرنی۔ اور آخری دو چیزاں فرمایا 11 نمبر دی چیز اور جس دے نال برکت پیدا ہوندی ہے کیڑی؟ فرمایا دو کم کر لو، اکٹھے دو کم، کیڑا؟ فرمایا بر الوالدین، اور لوگو اپنے ماں پیو نال نیکی کر، توجہ، اپنے ماں پیو نال نیکی کر، احسان کر، ماں پیو تے خرچہ کر، ماں پیو نال بھلائی کر، فرمایا ایک کم، دوسرا فرمایا صلہ رحمی کر، اپنے خاندان والے تے رشتہ داراں تے بہنا بھائی تے کزن تے پتریر ملویر پھوپھیر انہاں دے نال بھی بنا کے رکھ، قطع تعلقی نہ کیتی کر۔ اے دو کم جیڑا بندہ کر لے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ دے رزق دے اندر برکت پیدا کر دیندا ہے۔ آپ میں تینوں ایک حدیث سناواں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، توجہ نال فرمایا من سر ان یمد لہ، جیڑا بندہ اے چاہندا ہے یار میری عمر لمبی ہووے، سارے چاہندے ہو اللہ ساری عمر وچ برکت پاوے، ساری عمر لمبی ہووے، سارے چاہندے ہو نا، توجہ نال نبی سونے دا نسخی فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ، جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ یار میری عمر دے اندر برکت ہوئے تے میری عمر لمبی ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک اے اور نال اے بندہ چاہے کہ یار ویزاد فی رزقہ، تے میرے رزق دے اندر برکت بھی ہوئے، میری عمر بھی لمبی ہوئے، میرے رزق دے اندر بھی برکت ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، فرمایا لوگو دو کم کر لو اللہ پاک تاری عمر بھی ودھا دے گا تے رزق دے اندر برکت بھی دے دے گا۔ کیڑے کم؟ فرمایا ایک کم ہے ماں پیو نال بھلائی کر تے اپنے ارد گرد رامن والے رشتہ داراں نال تعلق بنا کے رکھ، یہ دو کام کر لے تیرے رزق کی برکت آ جائے گی۔ تے آخری نسخہ، آخری فارمولہ فرمایا آخری چیز اور جس دے نال تیرے مال دے اندر برکت آونی ہے وہ کیڑی چیز ہے؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کردہ رہیا کر، چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے تو تیری زبان تے ایک کوئی جملہ تے وظیفہ ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے جے اوکھا لگی تا اپنی زبان چاکھیا کر مولا مینوں معاف چا کر، مولا مینوں معاف چا کر، میرے بڑے قصور تے بڑیاں غلطیاں تے بڑے گناہ ہیں، مولا مینوں معاف چا کر، ٹر دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں معافی منگی رکھی کر۔ اللہ نے قرآن چ وعدہ کیتا ہی وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تواڈے مال وچ اللہ برکت پیدا کر دے گا۔ کتنی چیزاں دسیاں تانوں؟ 12، کتنیاں؟ 12۔ اللہ تعالیٰ تانوں بھی اور مینوں بھی انہاں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔